افراد میں انبیاء مرسلین شاعر اللہ، اشیاء میں قرآن مجید محبوبان خدا کے تبرکات شاعر اللہ، عبادت و افعال میں اذان، اقامت، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز جمعہ، عیدین، یہ شاعر اللہ ہیں۔ جن چیزوں کا یا جن شاعر اللہ کا ذکر کیا گیا وہ بہت ساری ہیں، ہمیں بتایا گیا سب سے پہلے اس میں افراد میں سے، لوگوں میں، انسانوں میں شاعر اللہ کون سے ہیں؟ ہمیں شریعت نے بتایا، قرآن نے بتایا کہ لوگوں میں شاعر اللہ جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات شاعر اللہ کا اعلیٰ ترین مظہر ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تمام نبیوں سے، تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ، ان کی زندگیاں ہمارے لیے نشانیاں ہیں، راہ ہدایت کے لیے ہمارے لیے کافی ہیں کہ ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم عمل کرتے جائیں گے تو یقیناً ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، قبر بھی، اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ تو افراد میں شاعر اللہ وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو شاعر اللہ کا اعلیٰ ترین مظہر ہیں۔ اشیاء میں، چیزوں میں، قرآن پاک اور محبوبان خدا، ان کے جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، جو اللہ کے نیک ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے تبرکات وہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کے تبرکات، ان کی نشانیاں، یہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہے۔ اور یہ عبادات و افعال میں شاعر اللہ کیا ہے؟ اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، عیدین، یہ شاعر اللہ ہیں۔ یہ اوقات میں، عبادات میں، افعال میں کون سی عبادات؟ یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، یہ سارے شاعر اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب انہی میں سے یہ عبادت و افعال ہو گئے۔ اب کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کہلائی جاتی ہیں۔ شاعر اللہ عبادات افعال میں سنا، اب مقامات میں کیا ہے؟ وہ ہے کعبہ معظمہ، کعبۃ اللہ شریف جو خانہ خدا ہے، خدا کا گھر ہے۔ صفا اور مروہ شاعر اللہ ہیں، میدان عرفات، مزدلفہ، منا، یہ بھی شاعر اللہ ہیں۔ تمام مساجد اور محبوبان خدا کی قبور مبارکہ سمیت وہ سبھی جگہ جہاں جہاں پر اللہ کی رحمتیں برسی ہیں، اللہ کی رحمت جہاں جہاں نازل ہوتی ہے، وہ ساری کی سارے شاعر اللہ میں شامل ہیں۔ وہ مسجدیں ہیں، وہ مدرسے ہیں، وہ خانہ کعبہ شریف ہے، وہ میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے۔ اب حاجی لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے اپنے حج کے ارکان کو وہ ادا کر رہے ہیں، رب کی رحمت کو وہ لوٹ رہے ہیں، رب کی رحمت کے متلاشی ہر دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے، مختلف نسلوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے، مختلف قبیلوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے، نہ رنگ ایک جیسا، نہ شکلیں ایک جیسی، نہ زبانیں ایک جیسی، مختلف زبانوں، شکلوں، نسلوں کے مالک، اور ایک لباس پہن کر اور ایک ہی آواز میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا کر رب کی رحمت کی تلاش کرتے ہوئے کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی کعبۃ اللہ شریف کے گرد چکر کاٹ کر، کبھی صفا اور مروہ پر سعی کر کے وہ رب کی رحمت کے متلاشی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہ شاعر اللہ میں شامل ہے۔ ہم مسجد میں آ بیٹھے اللہ کی رحمت کے لیے آئے ہیں، رب کی رحمت کی امید ہم سینے میں جگہ کر بیٹھے ہیں، رب کی رحمت حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ہم زیارت قبور کے لیے جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کی، اپنے جو اللہ کے دوست ہیں، ولی اللہ ہیں، ہم ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں وہاں پہ برس رہی ہیں، یہ شاعر اللہ میں شامل ہیں۔ اب ان میں کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ وقت ایسے ہیں، مقامات، عبادات، افعال، اشعار، اس ساری چیزوں کے بعد اب اوقات یعنی کچھ وقت۔ اب یہ جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے لے کر اب تک اور قیامت کی صبح تک یہ اوقات جو چل رہے ہیں یہ سارے ایک جیسے نہیں۔ اب ان وقتوں میں، ان لمحوں میں کچھ خاص لمحے ایسے ہیں جو شاعر اللہ کی نجات ہیں۔ وہ کون سے؟ جس وقت، جن لمحوں میں
اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ شاعر اللہ میں شامل ہے۔ جیسا کہ اوقات میں اگر ہم دیکھیں کہ شاعر اللہ کیا ہیں، وہ رمضان المبارک کا مہینہ، جو رحمت کا مہینہ، جو مغفرت کا مہینہ، جو جہنم سے آزادی والا مہینہ، جس کا ایک ایک لمحہ رب کی رضا کے لیے ہمیشہ وہ جاری رہتا ہے، ہر لمحہ رب کی رحمت برستی رہتی ہے، رب کی رحمت کے متلاشی کبھی راتوں کو جاگ کر اٹھ کر وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سحر کا انتظام کرتے ہیں، دن کو وہ نمازیں ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار دیگر عبادات۔ تو یہ اوقات میں رمضان المبارک کا مہینہ یہ شاعر اللہ میں شامل ہے، اور حرمت والے جو مہینے ہیں وہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح یہ جمعۃ المبارک کا دن، یہ جس نماز کے لیے ہم ابھی جمع ہو رہے ہیں، یہ جمعۃ المبارک کا دن بھی یہ شاعر اللہ میں شامل ہے۔ اس دن میں بھی اللہ کی رحمتیں چھماچھم برستی ہیں۔ تو یہ لمحات، یہ وہ اوقات ہیں یہ جس میں رب کی رحمت خاص برسے، ان کو شاعر اللہ کہتے ہیں۔ افراد میں انبیاء مرسلین شاعر اللہ، اشیاء میں قرآن مجید، محبوبان خدا کے تبرکات شاعر اللہ، عبادت و افعال میں اذان، اقامت، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز جمعہ، عیدین یہ شاعر اللہ، مقامات میں کعبہ، معظمہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، مساجد، مدارس یہ شاعر اللہ، اور اوقات میں رمضان المبارک حرمت والے مہینے، اور رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک کا دن، اور جس لمحے رب کی رحمت برسے وہ شاعر اللہ میں شامل ہیں۔ اب یہ چیزیں، یہ باتیں جن کا ذکر ہوا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم تعظیم کریں۔ ہم تعظیم کرتے ہیں، یہ مسجد ہے، ہم یا مسجد میں داخل ہوئے ہیں، اپنے جوتوں کو باہر اتار کر آئے ہیں، اپنے جوتوں کو مسجد میں ہم لے کر نہیں آئے، ہم یہ تعظیم کر رہے ہیں خانہ خدا کی۔ ہم مدرسے میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، جہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، حدیث پاک پڑھائی جا رہی ہے، ہم وہاں باہر جوتے اتار کر چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے، ولیوں کے مزاروں پر جاتے ہیں، جوتے باہر اتار کر جاتے ہیں۔ ہم وہ شاعر اللہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ قرآن پاک یہ شاعر اللہ میں شامل ہے۔ ہم قرآن کا ادب تو کرتے ہی کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ جو لگا ہوا غلاف ہوتا ہے وہ سب ادب کرتے ہیں۔